बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं और टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब से आज कुछ बात करनी है जी, इमरान खान के 8 सितंबर के जलसे के हवाले से, जिसके ऊपर खान साहब ने कॉल दी हुई है कि जी 8 सितंबर का जलसा आप सब शमूलियत ज़रूर करें। अब एंड टाइम पे जलसा कहीं मनसूख ना कर दें खान साहब। और इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने एक दफ़ा 144 भी लगा दी है जलसे के ऊपर, इस्लामाबाद में जलसों पर। अब देखते हैं जी ये जलसा होना है या नहीं होना, और उस जलसे से पहले क्या होने वाला है वो भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे। और दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब जो सा है तमाम जमातों के साथ मशावरत करना चाह रहे हैं, और जिसमें PTI भी शामिल है। तो ये चीज़ 4-5 दिन से चल रही थी कि जी मियाँ साहब कर रहे हैं, मगर एक तरफ से नून लीग की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात आ रहे हैं कि जी हम कोई वो नहीं करेंगे। एहसन इकबाल साहब भी कह रहे हैं जी 9 मई पर आप पहले माफ़ी मांगें, उसके बाद कुछ करेंगे। और दूसरी तरफ नून लीग जो है, मियाँ साहब जो है वो मुलाकातें करना चाहते हैं और मशावरत करना चाहते हैं। और ख़ान साहब अब ये मशावरत करेंगे या नहीं करेंगे, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर साहब से पूछेंगे जी 8 सितंबर का जलसा क्या वो होगा? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं जी? तबीयत ठीक है, खैर खैरियत? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, 8 सितंबर का जलसा, पहले तो लाहौर वाला जलसा इन्होंने आगे कर दिया, अभी जो 8 सितंबर का इस्लामाबाद का जलसा वो होने जा रहा है। अब ये बताएं कि जलसा हो पाएगा या नहीं होगा, और उससे पहले क्या सिनेरियो बन रहा है, सितारे क्या कह रहे हैं और क्या होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। जायचा अगर देखते हैं ना पाकिस्तान का, ये 8 सितंबर का जायचा है कि 8 सितंबर को प्लैनेट्स की जो पोजीशन है वो क्या बनती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है जी। उस दिन जो है ना मरकरी वो कम्बस्टेड है। ठीक है, मरकरी है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो कम्बस्टेड का मतलब है इसको रोकने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, मूवमेंट्स जो हैं वो रोकने पे कदगने लगाई जाएंगी। प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ है। ठीक है। उसके बाद मून है ट्रांजिट का 3rd हाउस में। ये हम मून से पढ़ रहे हैं पाकिस्तान का चार्ट। ठीक है। ठीक है। ओवरऑल जो पोजीशन आती है ना जायचे की, वो ये है कि जायचे ये बताता है कि जलसा जो है वो हो के किसी और शक्ल को इख्तियार करता हुआ नजर आएगा। 8 सितंबर का दिन दोपहर शाम और होगी, 9 सितंबर का दिन दोपहर और शाम और होगी, फ़र्क चीज़ होगी। यानी इस हिसाब से पाकिस्तान का पॉलिटिकल होराइजन जो है उसके ऊपर चीज़ें बहुत चेंज होने जा रही हैं। बिलखुसूस आज की अगर हम बात करते हैं, 4 तारीख को हमने जब रिकॉर्ड की है वीडियो, पहली जो की है, और आज भी अभी दूसरी कर रहे हैं, 2 ही कर लेते होते हैं नॉर्मली। तो उसमें भी पोजीशन जो आज रात 12 बजे के बाद चेंज होगी ना प्लैनेट्स की, उसकी वजह से भी कल 5 की जो तारीख आएगी, जो दिन चढ़ेगा, वैसे तो काम शुरू हो गया प्लैनेट्स का। अच्छा। एक बड़ी चेंज की तरफ 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख ये चीज़ अपना रिदम पकड़ती जाएगी। अच्छा। ठीक है। कुछ स्कैंडल्स, कुछ नेगेटिव चीज़ें गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो प्रोमिनेंट लोग हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। ग्रेजुअली ये जो है ना ये चीज़ ज़ोर पकड़ती जाएगी। फिर हम ज़ोहल की तरफ आते हैं। ज़ोहल मून के चार्ट से अगर हम पढ़ रहे हैं ना, तो 9वें घर में बैठा हुआ है। ज़ोहल जो है वो बैठा हुआ पाइसेस में। ये भी कोई अच्छा साइन नहीं है। यानी ज़ोहल अवाम का घर है, और अवाम जो है अब वो आपको बर्स्ट आउट होती हुई नज़र आएगी। देखें, लोग निकलना शुरू हो गए हैं बलूचिस्तान में। बिल्कुल, इसमें तो कोई वो वाली बात नहीं। जो चीज़ हम कहते हुए आए, रीडिंग अपनी देते हुए आए कि बबल जो है वो फटेगा। बलूचिस्तान क्या, KPK क्या, आपको कराची में लोग नज़र आए, कश्मीर में आपको लोग नज़र आए। ठीक है। अब यही जो सिचुएशन है ये यहाँ पे शुरू होने लगी। इंटरनेशनल लेवल पे देखें, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी आप देख लें, UK वाली साइड पे देख लें, बांग्लादेश देख लें, ये सारा जो ओवरऑल जो है, बिल्कुल, क्योंकि है ये अवाम का साल, है ये ज़ोहल का साल, अदलो इंसाफ का साल है। तो ये चीज़ें जो हैं ये अब कुदरत इनको ठीक करने जा रही है। इनफ इज़ इनफ वाला काम है कुदरत की तरफ से, वो सैयारे जो हैं वो ज़ाहिर कर रहे हैं। 5 तारीख कल से रात 12 बजे के बाद, यानी कि आज जब ये वीडियो कर रहे हैं उसके बाद 12 बजे के बाद
ایسا کیا سینیریو بن رہا ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پاکستانی حکومت کے لیے مسئلہ ہے یا کسی اور چیز پہ مسئلہ ہے؟ پلانٹری پوزیشن کو دیکھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، آج کی، ٹھیک ہے، اب لیٹ سے ہم نے 5 کا نقشہ نکال لیا، ٹھیک ہے، اب پوزیشن جو ہے مرکری وہی اسی پوزیشن کے اندر ہے، کمبسٹن میں، ٹھیک ہے، مون جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے ورگو میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مون کا ورگو میں بیٹھنا دوسرے گھر میں وہ کوئی بہت اچھا سائن نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے. مون اینڈ ورگو جب بھی ہوتا ہے، ورگو کا جو ہے رولنگ لارڈ وہ کمبسٹ ہے، ٹرانزٹ کا جو ہے کمبسٹڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ جل کے خاکستر ہو رہا ہے. اچھا، کمبسٹن کا مطلب یہ کمبسٹن کیمسٹری کا پروسیس ہے نا. ٹھیک ہے، تو وہ جب ہوگا گورنمنٹ جو ہے وہ فورس اپلائی کرے گی کمیونیکیشن کے اوپر، ٹھیک ہے، بات چیت کے اوپر، آپ کے فونز کے اوپر، انٹرنیٹ ہے یا جو بھی ہے معاملات، مگر اس کا رزلٹ جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ پازیٹیو نہیں آتا، کیونکہ تیسرے گھر کے اندر اس وقت کیتو، چاند اور وینس، 3 جو پلانٹس ہیں وہ ایک لائن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اکٹھے ہیں، ٹھیک ہے، کمبائنڈ ہے، اور وہ اس کے اندر لبرا کے اندر ہیں. لبرا جو ہے وہ الٹیمیٹلی پھر ڈیل کرتا ہے اس کا لارڈ سیاست کے ساتھ، وینس جو ہے، ٹھیک ہے، اب وینس خود اس کے اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کمبسٹڈ ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ خرابی کی طرف لے کے جا سکتی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بڑے لیول کے اوپر پورا ملک آپ کو جلسہ کا بنتا ہوا نظر آ سکتا ہے. پی ٹی آئی کا بھی یہی ہے کہ ہم پورے ملک میں بس اس طرح بھی جا رہی ہیں چیزیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرتا ہے. اچھا سر، دوسری اگر بات کریں میاں صاحب کی، تو میاں صاحب اب جو سا ہے پہلے تو آئے تھے یا بلائے گئے تھے جو کچھ بھی ہے، جی جی، ٹھیک ہے، اب وہ آ کر ان کو وزارت کے لیے آئے تھے، اصل میں وزیر اعظم بننے آئے تھے، وہ چیز ان کو ملی نہیں، ان کے بھائی کو مل گئی. یہ ہم نے ویڈیوز کے اندر بھی بات کی تھی، بالکل 21 اکتوبر مجھے تاریخ یاد ہے، ویڈیو میں نے کی تھی بالکل اپنے چینل پہ بھی، آپ کے ساتھ بھی اور چینلز پہ بھی، بالکل، کہ وہ اول تو لگتا ہے کہ شاید آئے نا، اگر آ گئے ان کو ملے گا کچھ نہیں. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہوا. پلانٹری پوزیشن یہ تھی. مگر اب کیا کنڈیشن ہے کہ جی اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جی تمام پارٹیز کے ساتھ مشاورت کرنا چاہ رہے ہیں، بالخصوص پی ٹی آئی، اور غیر مشروط. ہاں جی. اور پی ٹی آئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ کچھ تعلقات بحال کرے گی، یا کچھ جیسے اچکزئی صاحب کو تمام پارٹیز کے ساتھ مشاورت کے لیے سلیکٹ کیا گیا جی خان صاحب کی طرف سے، نہیں تو کچھ ایسا مجھے نہیں لگتا ذائچہ کے حساب سے، کیونکہ پی ٹی آئی کا ذائچہ بھی پڑھتے ہیں یا پی ایم ایل این کا بھی، یہ ایسی چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. کیونکہ ہم اگر مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو ہی پڑھ لیتے ہیں ایسٹرالوجی سے، تو دے آر پولز اپارٹ، دے کی ناٹ بی براٹ ٹوگیدر، کبھی بھی نہیں یہ چیز ہوگی. ایسٹرالوجی یہ کہتی ہے، مگر آن دا پازیٹیو سائڈ دل ہمارا بینگ پاکستانی یہ کہتا ہے کہ یار ایسے اگر ہو جائے کہ یہ سارے اپنی اپنی چیزوں کو مان لیں کہ ہاں یار یہ ہو گیا تھا، غلطی ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، ملک کے مفاد کے لیے ہاں ایک نئی بگننگ کرتے ہیں، بالکل ایک نئے دور کا آغاز کرتے ہیں نا، ویری پازیٹیو وے، یہ ہو نہیں سکتا. خان صاحب نہیں مانیں گے؟ نہیں، اس کے اندر بہت سارے اور لوگ بھی ہیں. خان صاحب کا تو اپنا مسئلہ بیچاروں کا یہ ہے کہ خان صاحب کی اپنی پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ پارٹی کے ساتھ بھی لائل نہیں. کتنے لوگ ہیں، ہاں جی ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل، وہ آہستہ آہستہ 2 4 10 15 20 دنوں میں سامنے آ جائیں گے، مہینے میں، اور وہ نہیں ہونے دیں گے کہ صرف بات کو نہیں لگنے دیں گے. ادھر دوسری طرف پی ایم ایل این کے اندر بہت سارے لوگ اس طرح کے ہیں جو نہیں چاہتے. آپ کو پتہ ہے ہر پارٹی کے اندر دھڑے بندی، گروپ بندی ہوتی ہے، اور ٹھیک ہے نا، پی ٹی اے کے اندر بھی ہے، پی ایم ایل این کے اندر بھی ہے، یہ اس کا گروپ ہے، یہ اس کا گروپ ہے، یہ اس کا گروپ ہے. بالکل آپ دیکھ لیجیے ایم کیو ایم جو تھی، ہر پارٹی میں ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز کی صرف لگتی اس طرح سے نظر نہیں آئے گی جس طرح سے سوچ رہے ہیں کہ غیر مشروط مذاکرات کر لیتے ہیں، اور یہ نہیں ہوتی نظر آتی. اچھا سر، سردار اختر مہنگی صاحب کا استعفیٰ قومی اسمبلی اسپیکر قومی اسمبلی کو پہنچ گیا، اور بلوچستان سے یعنی کہ یہ استعفیٰ پہنچا ہے، اور کچھ تجزیہ کر کہتے ہیں کہ جی جب حکومت وفاق کو وقتہ پڑتا ہے تو کام شروع نہ بلوچستان سے ہی ہوتا ہے. اب یہ بلوچستان سے استعفیٰ آ گیا، اب آگے حکومت کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا بڑا کمزور وقت ہے بھٹی صاحب. یہ جو ہے نا ستمبر کا مہینہ یہ شروع ہو مئی سے ان کے لیے مشکل وقت، بلکہ حقیقت اگر دیکھیں تو جب سے انہوں نے حلف اٹھایا مشکلات کے شکار ہیں. بالکل ٹھیک ہے، گنڈا پور صاحب کیا ہیں اور باقی حکومتیں جو ہیں وہ ان کا کیا کہنا، سارے ہی بیچارے جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں، اور اس سے زیادہ بیچاری ہو گئی ہے عوام.
وہ تو سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں. تو یہ آگے بھی کوئی سین جو ہے وہ کیونکہ اب آگے آ جائے گا چاند گرہن 18 ستمبر کو, اس کا امپیکٹ آئے گا. اس کے بعد 2 اکتوبر کو آئے گا سورج گرہن, اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ گورنمنٹ کے اوپر آئے گا. جو بھی بچا کچھا رہ جائے گا وہ بھی سامنے آ جائے گا, اسکینڈلز بھی آ جائیں گے, ایلیگیشنز بھی آ جائیں گی, بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح کی ہیں کہ ایک دفعہ جڑیں تو ہل رہی ہیں اور زیادہ ہل جائیں گی. علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کی ہے اپنے, تو وہ ان کا جو سا ہے وہ ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں اور ان کو عدالت میں پیش کرنے کا کہا گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی آسانی ہے یا کمر در اکرب کا ویسے انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے. ہاں بالکل, ایک تو وہ ہے بالکل. حکومت اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ علی امین گنڈا پور کی حکومت کسی ٹائم پہ بھی جو ہے نا وہ کوسچنیبل ہو سکتی ہے. یہ وہ والا ٹائم ہے, مشکلات میں ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم علی امین صاحب کا دیکھتے ہیں نا زائچہ, تو عین اور الف یہ دونوں کا تعلق مریخ کے ساتھ ہے, مارس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. مارس ویسے ہی اس وقت ویک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات جو ہے نا مشکل کا شکار بنے گا ان کے لیے, معاملات جو ہیں مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں, یہ بہت زیادہ چانسز ہیں. لاسٹ میں ایک دوبارہ وہی والا سوال پوچھوں گا. 8 سپتمبر کا جلسہ, کنٹینر پہنچنے شروع ہو گئے ہیں, کیا سیاسی پارا ہائی رہے گا یا کچھ کنٹرول ہو جائے گا اسلام آباد کا؟ دیکھیں بات یہ ہے, ہم تو غیر سیاسی لوگ ہیں, ٹھیک ہے. دل اتنا برا ہے کہ میرا تو اپنے چینل پہ میں نے ویڈیوز کرنی سیاست کی چھوڑ دی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. آپ لوگ آتے ہیں, آپ کی مہربانی ہے, مگر یہ ہے کہ یہ سیاست نہیں ہے جو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. مفاہمت کی پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اپنا رستہ ہے جو اس نے ایک کریٹ کر دیا ہے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے. بری شکل اختیار کر کے یہ اچھی شکل کی طرف جانے والا ہے انشاءاللہ. اور 8 ستمبر کا جو جلسہ ہے وہ جلسہ نہیں, جلسہ پلس کی صورت اختیار کرے گا. وہ دیکھتے ہیں جی. 8 سپتمبر قریب ہی ہے. 8 سپتمبر کا جلسہ جلسہ پلس ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ ویسے تو حکومت کوئی تباہی بربادی نہیں, کچھ نہیں, مگر یہ ہے کہ اس دن کا 8 کا اور 9 کا امپیکٹ آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے. زحل کا سال ہے, زحل کیا کرتا ہے 8 سپتمبر کو یہ بھی پتہ لگے گا. بہت شکریہ سر. آپ کا بھی شکریہ. سلام پاکستان.